بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس شخصیت کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے انہیں دنیا مجاہد اسلام، بت شکن یمین الدولہ، ابو القاسم سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہے، اور بت شکن ان کا معروف لقب ہے۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 971 عیسوی میں پیدا ہوئے، اور آپ کا وصال 30 اپریل 1030 آفٹر ڈیتھ آف عیسیٰ آپ اس دنیا سے وصال فرما گئے۔ آپ کے والد گرامی کا نام سبکتگین، جسے عرف عام میں سبکتگین بھی کہتے ہیں۔ ہم نے چوتھی کلاس میں، کلاس 4 میں ہم نے ایک سبق پڑھا تھا ہمدردی کے نام سے، اور اس میں سلطان محمود غزنوی کے والد سبکتگین کا ذکر موجود تھا کہ وہ ہرنی کا شکار کرتے ہیں، اور ہرنی پیچھے مڑ مڑ کر اپنے بچے کی طرف دیکھتی ہے تو سبکتگین اس ہرنی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سبکتگین یہ ٹرکش ورڈ ہے، ترکی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں پیارا شہزادہ۔ تو اس شہزادے کے گھر میں ایک سلطان نے جنم لیا، جسے دنیا بت شکن سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ سلطان محمود غزنوی کے والد سبکتگین وہ بادشاہ الپتگین کے غلام تھے، اور پھر چونکہ فن سپاہگری کے وہ ماہر تھے، گریجولی محنت کر کر کے پھر وہ جنرل تک کے عہدے تک پہنچ گئے، سپہ سالار بنے۔ اور پھر الپتگین کے انتقال کے بعد الپتگین کے اپنے ورثاء میں کوئی ایسا کیپیبل اور ایسا باصلاحیت شخص نہیں تھا جو تخت پر بیٹھتا، تو چونکہ الپتگین کی بیٹی ہی سے سبکتگین کی شادی ہوئی تھی، اور تو پھر یعنی الپتگین کے داماد اس وقت تخت پر بیٹھ گئے، اور پھر سبکتگین کے گھر میں سلطان محمود غزنوی نے افغانستان کے مشہور شہر غزنی میں جنم لیا۔ اور جیسے کہ مشاہیر اسلام میں آپ دیکھیں گے یہ تمام علوم و فنون کے ماہر ہوا کرتے تھے، چاہے بادشاہان وقت ہوں۔ جب سے اسلام کے حکمرانوں نے تعلیم و تعلم، علم سے اپنا رشتہ توڑ دیا، فن سپاہگری سے اپنا رشتہ توڑ دیا، کمزوری کا مظاہرہ کرنا شروع کیا، مغلیہ سلطنت کے بعد اب یہ خواب ہمیں نظر آتا ہے خالی کہ مسلمان کب غالب آئیں گے۔ خیر، بات یہ ہے کہ سلطان محمود غزنوی نہ صرف تلوار کے دھنی تھے، بلکہ آپ علوم میں قرآن، حدیث، تفسیر، علم کلام، علم فقہ، ان تمام میں کمال کی مہارت رکھتے تھے۔ آپ کی اپنی تصنیف کردہ الفرید و تفرید نام سے ایک کتاب آپ نے تحریر کرائی، جو فقہ کی کتاب ہے، یعنی فقہ پر انہوں نے کتاب تحریر کی۔ اور آپ نہ صرف عالم تھے بلکہ علم دوست بھی تھے۔ آپ کی علم دوستی اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ آپ کے مشیروں میں، وزیروں میں، دربار میں آنے والے لوگوں میں البیرونی، فردوسی جس نے شاہ نامہ فردوسی لکھی، بدیع الزماں ہمدانی جیسے بڑے بڑے شخصیات آپ کے دربار میں آ کر بیٹھتے تھے۔ اور آپ کا سلسلہ بیعت، سلسلہ نقشبندیہ میں حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہے، اور یہی حضرت ابو الحسن خرقانی ہی ہیں جن کے جبے یا جن کے کرتے کے سبب حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سومناتھ پر 16 حملے کیے۔ یہ بہت بڑا مندر تھا بر صغیر پاک و ہند کا، موجودہ ہندوستان کا۔ 16 حملے ناکام ہوئے، پھر کسی کے مشورے پر آپ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس دعا کے لیے تشریف لے گئے،
اور حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا جبہ یا اپنا کرتا ان کو دیا اور کہا کہ محمود غزنوی جب جنگ میں کوئی مشکل مرحلہ آ جائے تو تم 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر پھر اس کرتے کو سامنے رکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری مشکل کو دور کر کے تمہیں فتح یاب کر دے گا۔ پھر جب 17واں حملہ سلطان محمود غزنوی نے سومنات پر کیا، اس وقت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جبے اور کرتے کے وسیلے سے دعا کی، اور یہ کوئی قصے کہانی نہیں ہے، تاریخ کے اوراق پر یہ چیزیں موجود ہیں۔ اور یہاں جو آج کل دین سے ان کو دور کا بھی دین کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن وہ بیٹھ کر انجینئرنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حدیث پاک میں بھی آیا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب لشکر کو اگر شکست کے قریب ہوگی تو اس وقت کوئی صدا دینے والا ہوگا اور وہ یہ کہے گا کہ اس لشکر میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، یعنی صحابی، تو کہا اس صحابی کے وسیلے سے دعا کی جائے گی، اللہ فتح یابی نصیب فرمائے گا۔ اور اسی روایت میں یہ بھی موجود ہے، کہا کہ پھر کبھی اگر لشکر مشکل میں پھنس جائے گا اور دعا کرنے والا یہ دعا کرے گا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے کو دیکھا، یعنی تابعی، تو کہا کہ اس تابعی کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ اور یہ اولیاء صلحاء بھی اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا مان رکھتا ہے، ان کی وجاہت ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جبے اور وسیلے کی برکت سے اللہ نے حضرت سلطان محمود غزنوی کو 17ویں حملے میں فتح یابی۔ اور جب سب سے بڑا بت، جو سومنات کے اندر سب سے بڑا بت رکھا ہوا تھا، اور جب محمود غزنوی اس کو توڑنے کے لیے، تو سارے ہندو ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے بیٹھ گئے، کہنے لگے کہ بس یہ مت کرو، اسے مت توڑو، ہم تمہیں سونا میں تول دیں گے، ہم تمہیں سونا دے دیں گے۔ لیکن سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ میں بت فروش نہیں ہوں، میں بت شکن ہوں، اور یہ کہہ کر اس نے اس سومنات کے سب سے بڑے بت کے تقریباً 32 ٹکڑے کر کے پھینک دیے اور اپنے لشکر کے گھوڑے اس پر سے دوڑوا دیے۔ اور آپ کا عدل و انصاف بڑا معروف ہے، اپنے عدل و انصاف کو برقرار رکھنے کے لیے سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ نے اپنے بھانجے تک کو قتل کر دیا۔ اور آپ کے اور ایاز کے قصے تو مشہور ہیں۔ اقبال نے بھی کہا تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ سلطان محمود غزنوی کے مشیروں میں، وزیروں میں ایک معتمد اور قابل اعتماد وزیر جناب ایاز تھے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت کسی شخص نے آ کر سلطان محمود غزنوی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو سلطان محمود غزنوی نے اپنے دربار کی طرف طائرانہ نگاہ ڈال کر کہا ہے کوئی جو میری ملاقات خضر علیہ السلام سے کروا دے۔ تو ایک بوریا نشین ایک شخص بیچارہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں یہ کام کر سکتا ہوں، لیکن میں ایک غریب آدمی ہوں، کام کاج کرنے والا ہوں، اور مجھے تو وظیفہ کرنا پڑے گا، تو اگر آپ مجھے 6 مہینے کا میرے گھر کے راشن کا بندوبست آپ کر دیں تو میں آپ کے لیے چلہ کاٹوں گا 6 مہینے کے بعد، تو آپ کی ملاقات خضر علیہ السلام سے ہو جائے گی۔ سلطان محمود غزنوی نے اس کی اس بات پر کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس نے 6 مہینے کا راشن اس کے گھر پہ پہنچوا دیا۔ 6 مہینے کے بعد جب وہ شخص دوبارہ آیا، کہا ہاں بھائی پھر کیا ہوا، خضر علیہ السلام سے ملاقات کی کوئی سبیل بنی؟ تو اس شخص نے کہا کہ وظیفے میں میرے کو غلطی ہو گئی، بھول چوک ہو گئی، تو وظیفہ الٹ گیا، لہٰذا اب 6 مہینے اور لگیں گے، تو لہٰذا 6 مہینے کے لیے مجھے اور آپ راشن پہنچوا دیں۔ سلطان محمود غزنوی نے یہ بھی کروا دیا۔ 6 مہینے کے بعد پھر آیا، یعنی سال گزر گیا۔ سال کے بعد سلطان محمود غزنوی نے پوچھا ہاں بھائی اب خضر علیہ السلام سے ملاقات کا کوئی سبب بنا؟ تو اس نے بڑے مسکینی سے کہا کہ کیسے خضر علیہ السلام اور کیسی ملاقات، میں غریب آدمی ہوں سلطان، میرے پاس کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے تھے، آپ نے یہ کہا تو میں نے ایسے جھوٹ موٹ کہہ دیا، میں کیسے ملاقات کروا سکتا ہوں؟ تو سلطان محمود غزنوی نے اپنے درباریوں سے، وزیروں کی طرف نگاہ کرتے ہوئے کہا کہ جو شخص سلطان کو دھوکہ دے، اس سے جھوٹ بولے، تو اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ تو ایک شخص نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہونی چاہیے کہ اس کی گردن مار دی جائے۔ دربار میں بیٹھے ہوئے ایک بوڑھے شخص نے، نورانی چہرے والے نے اپنا سر اٹھا کر کہا بادشاہ سلطان یہ بالکل صحیح کہہ رہا۔ سلطان محمود غزنوی خاموش ہو گئے۔ تو
ایک اور وزیر نے مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ نہیں نہیں، یہ تو اگر گردن اڑا دیں آسان موت مر جائے گا، اتنا بڑا جرم کہ بادشاہ کے ساتھ جھوٹ اور دھوکہ دہی کی اس نے، تو کہا کہ اسے کتوں کے سامنے ڈال دیا جائے۔ تو سلطان محمود غزنوی خاموش ہوئے، تو وہی نورانی چہرے والے بوڑھے نے کہا کہ سلطان یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اتنے میں ایاز بول اٹھا، کہا کہ سلطان آپ بادشاہ ہیں، آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اگر ایک غریب آدمی نے ایک سال بھر آپ کے خزانے سے ایک سال کا راشن لے لیا تو آپ کے خزانے میں کیا کمی آئی، لہٰذا آپ اسے معاف کر دیں۔ تو اس بوڑھے شخص نے، نورانی بزرگ نے پھر کہا اس نے بالکل صحیح کہا سلطان۔ تو سلطان نے کہا ان تینوں کو چھوڑو، اس کو آگے لے کر آؤ۔ کہا کہ بھائی بابا جی یہ کیسی بات ہے، یہ بھی صحیح کہہ رہا ہے جو کہہ رہا ہے قتل کر دو، گردن مار دو، یہ بھی صحیح کہہ رہا ہے کہ کتے کے سامنے ڈال دو، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایاز بھی صحیح کہہ رہا ہے کہ اسے معاف کر دو۔ تو اس نے کہا کہ ہر ایک نے اپنی نسل کی طرف اشارہ کیا، یہ جو جس نے کہا گردن مار دو یہ خاندانی جلاد میں سے، اور دوسرا جس نے کہا کتوں کے سامنے، اس کے آباء و اجداد کتے لڑوایا کرتے تھے تو اس نے کہا کتوں کے سامنے ڈال دو، اور یہ جو کریم ہے نا ایاز، یہ سید ہے، سید ہے، اور سید بڑے کریم ہوتے ہیں، اس لیے اس نے معافی کی بات کی۔ تو سلطان محمود غزنوی جب یہ سنا ایاز سید ہے تو کہا ایاز تم نے اتنے سالوں میں کبھی نہیں بتایا، یہ تم نے کیا کر دیا کہ ایک سید کو میں نے اپنے دربار میں ایک وزیر اور ایک غلام کی حیثیت سے رکھا ہوا ہے۔ تو سلطان کو ایاز نے جواب دیا، کہا کہ اس بابے نے میرا راز کھولا تو میں بھی ان کا پردہ نہیں رہنے دوں گا، میں آپ کو بتا دوں کہ یہی خضر علیہ السلام ہے، جی بھر کے زیارت کر لیجئے۔ تو حضرت سلطان محمود غزنوی دیکھیں کتنے پاک تینت، نیک تینت کہ علم و فن، پن سپاگری، روحانیت میں ابوالحسن خرقانی کے مرید، اور اس میں آپ دیکھیں کہ انہیں اولیاء سے، صلحاء سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں سے ملاقات کی اتنی فکر، اور آپ نے 33 سال حکومت کی، اور آپ کی سلطنت افغانستان، ماوراء النہر، جو سینٹرل ایشیا کے آج کل کی آزاد ریاستیں ہیں، خوارزم، سمرقند، ہمدان، اور پھر آخری وقت میں یعنی آپ نے 1022 اور 1026 تک آپ نے یہاں ہندوستان کے پنجاب اور کاٹیا واڑ کو بھی فتح کر لیا۔ اور میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے انتہائی با اثر 5 حکمرانوں میں سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ کا نمبر دوسرا ہے۔ آپ بڑے پاورفل اور با اثر حکمران تھے، اور تاریخ دان جو مسلمان مورخین ہیں جو ہندوؤں اور انگریزوں کے زیر اثر نہیں رہے، کہا کہ محمود غزنوی کے گھوڑے کے ٹاپوں سے ہندو عورتوں کے حمل تک گر جایا کرتے تھے، اتنی ہیبت و جلال تھی جناب سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ اور ہندوؤں نے اور انگریز مورخین نے تو تاریخ کو مسخ کیا، انہوں نے سلطان محمود غزنوی کو لٹیرا، چور اور ڈاکو کہا کہ یہ بار بار حملے اس لیے کرتا تھا تاکہ وہاں سونا، چاندی اور جواہرات ان کو لوٹ لیا کرے، لیکن ان کی یہ بات اس وقت جھوٹ ثابت ہوئی کہ سلطان محمود غزنوی 1030 آفٹر ڈیتھ آف عیسیٰ اس دنیا سے چلے گئے تھے، اور 1974 میں یعنی تقریباً 940 سال کے بعد، 44 ایئرز کے بعد، 944 سال کے بعد، جب 1974 میں سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ افغانستان میں جب زلزلہ آیا تو سلطان محمود غزنوی کی قبر بھی گر گئی، اس کا قبہ بھی گر گیا۔ ظاہر شاہ کی حکومت تھی تو اس وقت اس نے دوبارہ اس قبر کو اور مزار کو تعمیر کروانا چاہا، تو اس کے بعد جب قبر کو کھودا گیا تو اندر کچھ بھی نہیں نکلا، تو پھر اور تھوڑا سا اندر جا کے تو لحد کے اندر ایک لکڑی کا تابوت تھا، وہ لکڑی کا تابوت نکالا تو لکڑی کا تابوت بالکل صحیح سلامت تھا، یعنی آفٹر 950 اپروکسیمیٹ اتنے سال کے بعد وہ تابوت سلامت تھا۔ اور جب تابوت کو کھولا گیا تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جسد بھی سلامت تھا۔ کفن کو کھولا گیا تو آپ کا ایک ہاتھ اپنے سینے پر اس طرح رکھا گیا، اور جب لوگوں نے ہاتھ لگایا تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی ابھی تدفین عمل میں آئی ہو۔ تو میری بات یاد رکھ لیں دوستو، معزز سامعین و ناظرین، جو چور ڈاکو لٹیرے ہوتے ہیں تو ان کا تو نام و نشان بھی مٹ جاتا ہے، اور
اور انہیں زمین کھا جاتی ہے، کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں، لیکن 900 سے زائد سال کے بعد سلطان محمود غزنوی کی قبر کھلی تو آپ کا جسم بھی سلامت تھا، تابوت بھی سلامت تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چور لٹیرے نہیں بلکہ اللہ کے دوست اور اللہ کے اولیاء کے جسم سلامت رہتے ہیں، ان کو مٹی نہیں کھاتی۔ یہ تھے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے 33 برس حکمرانی کی اور آج بھی ان کا نام بھی زندہ ہے اور ان کا جسم بھی سلامت تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قبر پر اپنے کروڑوں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور تمام جوانوں کو سلطان محمود غزنوی کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔